اب وقت ہے اسلام پر کھل کے بات کرنے کا۔ خاص قوم جو ان کا کلمہ پڑھتی ہے ان کو ان کی امت کہتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اپنے دین کے متعلق اہم اور بنیادی معلومات رکھتے ہیں۔ آئیں اس ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیٹس ہیئر the real voice of moderate Muslims۔ اگر نماز صرف سجدوں کا نام ہوتا تو ہر ایک کی قبول ہو جانی چاہیے تھی۔ Speak Up Pakistan۔ Let's talk about Islam۔ السلام علیکم ناظرین and welcome to another episode of ذکر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے occultation اور ری اویکننگ۔ قرآن شریف میں کچھ ایسے قصے ہیں جو عام سمجھ سے تھوڑے ہٹکے ہیں۔ ان میں شامل اصحاب الکہف کی کہانی ہے، کچھ ایسے نوجوان جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 300 سال کے لیے یا 309 سال کے لیے سلا دیا اور پھر جگا دیا تاکہ وہ ہمارے لیے ایک مثال بن جائیں۔ اسی طرح سے خضر علیہ السلام کا قصہ ہے اسی صورت میں، یا پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ لے لیں کہ جی اللہ نے ان کو موت دیے بغیر اپنے قریب بلا لیا اور کہتے ہیں کہ وہ آخرت کی نشانی بن کے دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ یا پھر امام مہدی کا قصہ لیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹس ہیں جن کو سمجھنے کے لیے میں نے کچھ بہت ہی قابل اپنے گیسٹ یہاں مہمان بلائے ہیں، جن میں سید قاسم رضوی ہیں جو جامع مسجد بطراب کے امام ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر عثمان عبداللہ جو شیخ ناظم الحقانی کے خلیفہ ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وقار عظیمی صاحب جو شمس الدین عظیمی کے بیٹے ہیں اور بابا قلندر اولیاء پہ بہت سارا کام جو ہے کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے پہلے تو یہ سوال کروں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جی 300 سال کے لیے کسی کو سلا دیا؟ اللہ کی قدرت سے اللہ چاہے 300 سال ہزاروں برس سلا دے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن چونکہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، یہ ہماری اور ساری آنے والی نسل کے لیے تعلیم ہے کہ یہ 6 افراد یا 7 افراد اور ایک ان کا کتا جس کو قرآن ذکر کرتا ہے، وہ اس غار میں گئے چونکہ اس وقت کے بادشاہ کے ظلم سے مظالم سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، نیک لوگ تھے، اللہ نے ہدایت دی اور اس غار میں چلے گئے۔ جب وہ غار میں گئے ہیں ان کو ایک پروٹیکشن مل گئی، اور اس کے بعد غار میں جا کر جب وہ محو استراحت تھے، آرام کر رہے تھے، اسی اثنا میں وقت گزرتا گیا، بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ جی یہ افراد کہاں ہیں، تو ان کی تلاش میں جس شخص کو مامور کیا وہ خود انتہائی نیک تھا، ان کو حکم یہ تھا کہ ان کی دیوار چن دی جائے اور وہ وہیں پر دفن رہیں تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہ آئے، تاکہ بادشاہ کا ظلم جاری اور ساری رہے اور کوئی کہنے والا نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا، اور کچھ عرصے کے بعد اسی غار پر جو دیوار چن دی گئی تھی، تو جس نے چنی تھی وہاں پر اس نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ ان اصحاب کے نام اور ان کا پیریڈ، ان کی تعداد لکھ کر وہاں دفن کر دیا کہ کبھی اگر ایسا واقعہ ہو تو پھر جب اس کی یہ دوبارہ سے تلاش ہوگی تو اس وقت ان کا پتہ چل جائے گا ان کی ہسٹری کیا تھی۔ تو بہرحال یہ بہت طویل قصہ ہے جو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، ہم بڑے مختصر سے وقت میں کہ وہاں پر وہ اصحاب جو 300 سال تک، تقریباً 309 سال تک قرآن کہتے ہیں کہ وہ سوئے رہے، اور اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں گئے، کسی چرواہ نے وہاں پر اپنا مقام بنایا اور دیوار کو توڑا تو وہاں سے یہ لوگ برآمد ہوئے۔ اسی دوران جب وہ برآمد ہوئے، اٹھے، بیدار ہوئے، ملاقات کی، سلام دعا ہوئی، کھانا پینا کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد ضروریات زندگی کے لیے وہ باہر نکلے۔ وہ پیسے کچھ کوائنز لے کے ان کو باہر بھیجا جی، اس زمانے کے جو کوائنز تھے وہ لے کر جب باہر گئے، بازار میں گئے، تو اب میں اور مزید کے سبق مختصر کر کے کہ جب بازار میں گئے لوگوں کو پتہ چلا کہ جو بہت پرانے اور قدیم دور کا ہے، تو یا تو یہ لوگ قدیم ہے یا کوئی خزانہ مل گیا ہے تو ہمیں پتہ چلے، تو انہوں نے حکام کو اطلاع دی، حکام ان کے قریب پہنچے، بادشاہ وقت کو اطلاع ملی۔ اس وقت کا بادشاہ جو ہے وہ نیک ہو چکا تھا اور 300 سال کا پیریڈ گزر چکا تھا، تو وہ جو نیک بادشاہ تھا اس دور میں کچھ لوگ جب مخالفت اتر آئے، اس میں ایک عقیدہ لوگوں کا یہ بھی بن چکا تھا کہ وہ زندہ، یعنی آدمی جب مر جاتا ہے اس کے بعد اس کو زندگی یا بقا ہے یا نہیں ہے، تو اس قصے پر وہ بڑے پریشان تھے، معاملات کے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زندہ کرتے ہیں مردہ کرتے ہیں، تو ہم اس دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا اس صورت میں بادشاہ وقت نے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ زندہ ان لوگوں کو زندہ کر کے یہ باور مثال کرایا، بنا دی کہ مثال یہ ہو بنا دیا، سکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اس شکریہ کے طور پر، اس نشانی کے طور پر وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد میں تاکہ لوگ عبادت کر سکیں، اور اس وقت کے رائج حکام کے مطابق، احکامات کے مطابق وہاں پر حکم دیا گیا کہ سالانہ لوگ جو ہے اس غار کی زیارت کو آئیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے مقربین ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح کے جیسے ہمارے جو شرائنز وغیرہ ہیں اس ٹائپ کا کانسیپٹ بنتا ہے۔ بالکل، یہ اتنا ہی قدیم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ کوئی آج کے دور کی بات ہے تو 5000 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے درمیان کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اتنا ہی قدیم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تو ہمیں قدیم اسلام سے قبل بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو مقدس، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو لوگ اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں وہ دلوں کا تقوی بن جاتے ہیں، لہذا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بالکل، تو یہ ایک مثال ہے ہماری قرآن میں۔ تو یہ ہم پھر کیوں اتنا یہ جو امام مہدی کا جو کانسیپٹ ہے، ہاں، کہ جی شیعہ حضرات جو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو اتنے 100 سال سے سلا دیا گیا ہے اور وہ اب جاگیں گے، تو یہ کچھ ملتا جلتا کانسیپٹ ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تشیع حضرات مکتب تشیع کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کا کانسیپٹ کہ امام مہدی علیہ السلام 255 ہجری میں پیدا ہوئے، جی، آپ کے سلسلے کے حساب سے آپ پیغمبر اکرم کی اطرت سے ان کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا کے اپنے آخری عبد صالح کو جس ذریعے ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، یہ جناب الیاس علیہ السلام کا، جناب ادریس علیہ السلام کا زندہ رکھنا، جناب خضر علیہ السلام کا زندہ رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ اپنے ان پیغمبروں کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے ایک ولی امام مہدی علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے زندہ رکھ کر دوبارہ اسے اس دنیا میں نظام عدل کے قیام کے لیے لا سکتا ہے۔ تو یہ شیعہ اور سنی کا کیا ڈفرینس ہے امام مہدی کے کانسیپٹ میں؟ اہل سنت بھی انہی احادیث سے استدلال کرتے ہیں اس میں، جو میرا خیال ہے اہل تشیع جن احادیث سے کرتے ہیں اور جو روایات ان کے پاس ہیں کچھ شاید اہل تشیع میں زیادہ ہوں گی، لیکن یہ جو بات ہے کہ امام مہدی کا ظہور، یہ تو متفق میں سمجھتا ہوں ہے اہل سنت میں، کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے سنی کو جی یہ کہ پیدائش میں ہے کہ نہیں ہوئے ہیں؟ جی اہل تشیع حضرات کا نظریہ ہے کہ پیدا ہو چکے 255 ہجری میں، اور اہل تسنن حضرات اس بات کے معتقد ہیں کہ وہ تشریف لائیں ابھی گے۔ لائیں گے، ایک سیکنڈ، we will just continue after a short break. Ladies and gentlemen, don't go away, we'll be right back. جی، ویلکم بیک اینڈ لیٹس کنٹینیو our discussion from where we left off. جی، قاسم رضی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ بیسکلی ان کی جو پیدائش ہے اس پہ اختلاف ہے۔ جی، تو 255 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق ہے دونوں مکاتب کے اندر کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور 12واں جو آئے گا وہ میری ہی نسل سے ہوگا اور میرے ہی نام پر اس کا نام ہوگا، جب تک کہ وہ نہیں آئے گا قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ وہی امام مہدی دوبارہ آئیں گے، جیسے اوکلٹیشن کا ایک ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور وہ جاگ جائیں گے؟ سوئے ہوئے نہیں، امام کو ایک عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ اب یہ کوشچن بھی اٹھ سکتا ہے کہ امام کو اتنے عرصے کے لیے غیبت کے اندر رکھنا کیا وجہ تھی؟ اور دوسری ایک یہ سوال بھی اکثر لوگ کرتے ہیں جی کہ اس کی کیا شکل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے میں ایک مثال یہ سامنے آئی، یہ تمام دلائل کہ ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی تھی، نیند طاری کر دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ جی، تو اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام مہدی کی اگر وہ پیدائش والی بات کے اوپر چلا جائے تو اب وہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے؟ جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام کی رکھنے کی صورت میں، زندہ رہنے کی صورت میں جو نظریہ ہے وہ جس طرح سے ہم لوگ ہیں، ایک تاریخ کے اندر واقع ہے جزیرہ خضرہ کے نام سے، برمودا ٹرائنگل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،